بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خالق ارض و سما کے عزت، عظمت اور بڑھائی والے نام سے اپنی بات کا آغاز کرنا چاہتا ہوں، جو زمین و آسمان کا مالک ہے اور جس کے قبضہ قدرت میں ہم سب کی جان ہے۔ کروڑوں درود و سلام حضور سرور کائنات کی ذات اقدس پر، جو وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ ناظرین، اسلام آباد ٹوڈے کے ڈیجیٹل چینل سے میں ہوں آپ کا ہوسٹ سردار شوکت محمود۔ آج میں یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے خصوصی پیغام دینا چاہتا ہوں۔ ناظرین، آج 5 فروری یوم یکجہتی کشمیر کے موقع پر ساری پاکستانی قوم، پاکستان کی تمام پولیٹیکل اور مذہبی جماعتیں، پاکستان کی سول سوسائٹی، پاکستان کی طلبہ تنظیمیں، پاکستان بھر کی تمام ٹریڈ یونینز، اور غرض یہ کہ ہر مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے لوگ وہ نہتے کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے یہ دن مناتے ہیں۔ اور یہ دن نہ صرف پاکستان کے اندر بلکہ پوری دنیا کے اندر جہاں کہیں بھی پاکستانی آباد ہیں، پاکستانی اور کشمیری ڈائسپورا ہے، وہاں پہ بھی کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا جاتا ہے۔ پاکستان کے جتنے بھی فارن مشنز ہیں ان میں تقاریب منعقد کی جاتی ہیں، اور مقبوضہ ریاست جموں کشمیر کے اندر جو بھارت کا ناجائز تسلط ہے، اور وہاں پہ جو ایک عرصے سے بربریت اور کشت و خون کا سلسلہ جاری ہے، کشمیریوں کے قتل عام کا سلسلہ جاری ہے، اس کے خلاف عالمی دنیا کا جو مردہ ضمیر ہے اس کو جھنجھوڑنے کے لیے احتجاج کرتے ہیں۔ اور اس موقع پر میں ساری پاکستانی قوم کا، تمام پولیٹیکل پارٹیز کا، سول سوسائٹی کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ وہ کمزور سمجھ کر دبائے گئے نہتے کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے یہ دن مناتے ہیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس دن کو جو منانے کے تقاضے ہیں اس کے حوالے سے یہ ایک اپنی یونیک مثال ہے کہ پوری پاکستانی قوم جو ہے وہ اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ ان کی پشت پہ کھڑی ہے۔ اور پاکستان چونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جنوبی ایشیا کے اندر دفاعی طور پر، سیاسی طور پر اور معاشی طور پر ایک مضبوط تر پاکستان جو ہے وہ کشمیر کی آزادی کا ضامن ہو سکتا ہے۔ اور اس موقع پر میں پاکستان کی دفتر خارجہ سے، پاکستان کی حکومت سے اور پاکستان کی مقتدر کفتوں سے یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ وہ کشمیری عوام کی اپنی یہ جو حمایت ہے اس کو جاری اور ساری رکھیں، اور خاص طور پر جو بین الاقوامی سطح پر تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں، اور جو امریکہ میں جو نئے الیکشن ہوئے ہیں جن کے نتیجے میں ٹرمپ جو ہے وہ ان کو امریکہ کے عوام نے منتخب کیا ہے، تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس ایک اچھا موقع فراہم ہو گیا ہے ہمیں، پاکستان کو اور کشمیریوں کو، کہ وہ اس مسئلے کو انٹرنیشنلائز کرنے کے لیے، اور خاص طور پر جو اس وقت ملاقات ہوئی تھی اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان، اور جو پہلا دور تھا ٹرمپ کا، اس میں جو عمران خان اور ان کے درمیان ملاقات ہوئی تھی، اور اس میں امریکہ کے جو صدر ہیں ٹرمپ، انہوں نے ثالثی کی پیشکش کی تھی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جس کی وجہ سے جو ہے وہ ہندوستان کو بڑی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا تھا، اور ہمیں وہ بات چیت جو ہے اس کا وہیں سے آغاز کرنا چاہیے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اچھا موقع ہے، اور پھر جو ہے وہ اس وقت ٹرمپ جو ہے وہ دنیا بھر کے تنازعات حل کرنے کے لیے اور دنیا بھر کو پیسفل کرنے کے لیے جو ان کی اسٹرگل ہے اور جو ان کا منشور ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس سے بھی فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اور خاص طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹرمپ کے فوری طور پر برسر اقتدار آنے کے بعد جو ہے وہ فلسطین کے اندر بھی سیز فائر ہو گیا، اور 20 سال سے جو فلسطینی وہاں پہ اسرائیلی قید میں تھے وہ بھی رہا ہوئے، اور ایک اچھی پیش رفت ہوئی ہے۔ تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ دنیا بھر کے اندر جتنے بھی تنازعات ہیں ان کو حل کرنے کے لیے اور دنیا بھر کے اندر امن
قائم کرنے کے لیے جو امریکن صدر ٹرمپ نے جو سٹیپ لیا ہے اس کا ہم خیر مقدم بھی کرتے ہیں، اور ان سے یہ اپیل بھی کرنا چاہتے ہیں کہ کشمیر کا جو دیرینہ مسئلہ ہے جس میں 2 لاکھ سے زائد کشمیری اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر چکے ہیں، اور اقوام متحدہ کی قراردادیں بھی اس کے حوالے سے موجود ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت ساری عالمی دنیا کو، اور پاکستان چونکہ جو ہے وہ تحریک آزادی کشمیر کا پشتیبان ہے، پاکستان کو اس میں پہل کرنی ہوگی، اور جتنا بھی کشمیری ڈائسپورا ہے پوری دنیا کے اندر، امریکہ کے اندر، برطانیہ کے اندر، یورپین کنٹریز کے اندر، اور پوری دنیا کے اندر جہاں کہیں بھی ہے، ان کو اب آزادی کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ اپنی جدوجہد جو ہے وہ تیز کر لینی چاہیے، اور اس حوالے سے پاکستان کو بھی اپنا واضح اور دو ٹوک کردار ادا کرنا چاہیے، اور اس حوالے سے میں آج ساری پاکستانی قوم کا ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اس توقع کے ساتھ کہ اب نئے عزم کے ساتھ مسئلہ کشمیر کو انٹرنیشنلائز کیا جائے گا، اور جو بھارت بار بار جو ہے اپنا جھوٹ جو ہے بول کے بین الاقوامی دنیا کو اس کو سچ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے، ہم نے بھارت کے جھوٹ کو بھی بے نقاب کرنا ہے، اور کشمیریوں کی حق پہ مبنی جو آزادی کی جدوجہد ہے اس کو کامیابی سے ہمکنار کرنے کے لیے اپنا پورا کردار ادا کرنا ہے۔ اس وقت تک کے لیے اپنے ہوسٹ سردار شوکت محمود کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔